حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ اور اپنی طرف سے ایک حدیث گھڑی ہے جھوٹی، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جھوٹی حدیث بنائی ہے اور انبیاء کے ذمہ تھوپ دیا ہے۔ وہ کیا کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی، یہ ایک انہوں نے بات گھڑی ہوئی۔ تو آج ابھی تاریخ کیا ہے چاند کی؟ عربی کیا ہے؟ ہمارے یہاں سن ہے 1437 اور رجب کا مہینہ ہے۔ تو اب یعنی 14 صدیاں گزر کر 37 سال اباؤ ہو گئے، ایسے ہی بات ہے۔ تو قادیانیوں کے نزدیک 14ویں صدی آخری صدی تھی، اس کے بعد قیامت آ جانی تھی، ابھی تک قیامت تو آئی نہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ انہوں نے یہ جو حدیث بنائی تھی یہ سچی نہیں بلکہ جھوٹی۔ چنانچہ جب 14 صدیاں پوری ہو گئی اور یکم محرم الحرام آیا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدرتاً اس دن حرم پاک مکہ مکرمہ میں تھے، تو انہوں نے ریاست حرمین سے اجازت لی کہ آج دنیا کا بڑا ایک تاریخی دن ہے، میں حرم کے اندر ایک تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کو اجازت مل گئی، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی کہ مرزا قادیانی کہتا تھا کہ 14 صدی آخری صدی ہے، 14ویں صدی، اور اس کے بعد قیامت آ جانی ہے۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور قیامت تو کوئی نہیں آئی، تو لہذا مرزا جھٹ سچا نہ ہوا بلکہ جھوٹا ہو۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے، قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی، لیکن اس کی ایک نشانی وہ کیا ہے؟ وہ یہ بتائی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی شخص وہ نہیں بچے گا کہ وہ ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنی موت سے پہلے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس وقت فوت ہوں گے جب روئے زمین کے تمام اہل کتاب آپ کو سچا نبی ماننا شروع کر دیں۔ اب ہم نے اس آیت کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس وقت دنیا کی ساری قومیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی ماننے لگ گئی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہودی ابھی تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، ورنہ دیکھیں آپ نے ابھی چند واقعات پاکستان میں دیکھے ہیں اور ملکوں میں دیکھے ہیں کہ کوئی نبی کا امتی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تو کجا، قتل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور ان کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ آج کے یہودی جو ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی نہیں مانا، لیکن یہودی کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے۔ اب وہ تو انہوں نے اپنے بھی قول قتل کیا اپنے زمانے میں، مگر حضور علیہ السلام جن کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 550 سال بعد شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس زمانے کے یہودیوں کو فرما رہے ہیں ان عیسیٰ لم یمت، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہرگز فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اے یہودیو وہ ضرور تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے قیامت سے پہلے۔ اگر یہودیوں کے بھی قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوتے 120 سال کی عمر میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 550 سال بعد کیوں فرماتے کہ وہ قتل نہیں ہوئے، فوت نہیں ہوئے اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے؟ دوسری بات، دوسری حدیث شریف جو میں نے پڑھی اس میں حضور علیہ السلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کی 4-5 نشانیاں بتا رہے ہیں۔
وہ میں چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں آپ کے علم میں آ جائے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں قسم کھا کر فرماتے ہیں, فرمایا والذی نفسی بیدہ, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لیوشکن, بہت قریب ہے, ان ینزل فیکم ابن مریم, کہ اتریں گے تم میں ابن مریم. کون اتریں گے تم میں؟ کون اتریں گے؟ نام بتائیں. ابن مریم. کس کے بیٹے ہوں گے؟ مریم کے بیٹے ہوں گے, چراغ بی بی کے بیٹے نہیں ہوں گے, یاد رکھیں. وہ کس کے بیٹے ہوں گے؟ مریم کے بیٹے ہوں گے. لیکن مرزا قادیانی تو وہ ہے چراغ بی بی کا بیٹا. اچھا ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا حاکمن عادلن, عادل بادشاہ بن کے اتریں گے. اس جگہ پر قادیانی ایک بڑا وسوسہ دیتے ہیں, اور وہ یہ کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت تو حضور علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گئی. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو پھر نبوت تو ختم نہ ہوئی. نبوت ختم نہ ہوئی, وہ نبوت تو جاری ہو گئی. تو یہ تمہارے اپنے عقیدے کے خلاف ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بتا دیا تھا کہ ایسے شرارتی لوگ بھی آئیں گے جو اس کا غلط مطلب نکالیں گے. چنانچہ آپ نے فرمایا آئیں گے, اتریں گے تم میں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے, لیکن ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ مرزا قادیانی صاحب کہاں سے اتر کر آئے گے؟ کہاں سے اترے؟ وہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, اور انہوں نے اپنے پیدا ہونے کا منظر بھی بیان کیا ہے جو اس مسجد میں بیان کرنے کے لائق نہیں ہے. اور ایک لطیفے کی بات ہے کہ چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے, وہاں سیڑھی لگائی جائے گی اور سیڑھی سے نیچے اتر کر آئیں گے. تو جب مرزا قادیانی صاحب نے نبوت عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی یہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے. حضور علیہ السلام نے بتایا کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے, تو آپ کے مرزا صاحب اتر آئے, مینارہ تو ہے کوئی نہ. مرزا صاحب اتر آئے, مینارہ تو ہے کوئی نہ. تو انہوں نے کہا چلو اب مینارہ بنا لیتے ہیں. چنانچہ ایک اشتہار دیا, اس کا نام رکھا چندہ برائے مینارۃ المسیح, کہ مسیح کا مینارہ بنانے کی چندہ کرنا ہے. تو مسیح صاحب پہلے اتر آئے اور مینارہ جو ہے وہ بعد میں بنتا رہا. تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا حاکمن عادلن, کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ عادل بادشاہ بن کے اتریں گے, نبی بن کے نہیں آئیں گے. نبی تو آئے تھے بنی اسرائیل کی طرف, ہماری طرف آئیں گے عادل بادشاہ بن کے. تو عادل بادشاہ بن کے آتے رہے, اور بھی تو بہت سارے بادشاہ آ رہے ہیں. تو ان کے عادل بادشاہ بن کے آنے سے ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی آنچ نہیں آتی. اب آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 کام بتائے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے اپنے معاشرے میں کہ اگر تو وہ 4 کام پورے ہو گئے ہیں تو سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے, اور اگر وہ 4 کام ابھی ہونے باقی ہیں تو پھر اس کا ظاہر مطلب بنتا ہے کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے. پہلا کام آپ نے بتایا کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے وہ صلیب کو توڑیں گے. صلیب آپ جانتے ہیں, یہاں تو ہے گرجے وغیرہ ہیں, گرجے کے اوپر جو ایک کراس کا نشان لگا ہوتا ہے اس کو صلیب کہتے ہیں. وہ کیوں توڑیں گے؟ یہ صلیب والا عقیدہ یہودیوں کا ہے, یہودیوں کا عقیدہ ہے. یہودی کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا کر قتل کر دیا ہے, مار دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس صلیب کو توڑیں گے, یہ بتانے کے لیے کہ بھائی میں تو تمہارے سامنے زندہ موجود ہوں. اب میرے بارے میں یہ عقیدہ بنانا کہ ہم نے
عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا کر مار دیا ہے. جب وہ عیسیٰ علیہ السلام خود زندہ موجود ہوں گے پھر صلیب والا عقیدہ سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا نا، کیونکہ وہ تو زندہ موجود ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر پہلا کام کیا کریں گے؟ صلیب کو توڑ دیں گے، تمام گرجوں سے صلیب کو توڑ دیں گے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا دنیا کے تمام گرجوں سے صلیب کا نشان ٹوٹ چکا؟ نہیں ٹوٹا. تو صلیب کا نشان نہ ٹوٹنا یہ پہلی دلیل ہے کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف نہیں لائے. اور یہ مرزا قادیانی کے جھوٹا مسیح ابن مریم ہونے کی بھی پہلی دلیل. ٹھیک ہے. دوسری چیز وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے. کس مقصد کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ خنزیر جانور، سور جو ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ کھانے والا جانور اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور موذی جانور کو قتل کیا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر خنزیر کو قتل کریں گے کہ یہ خنزیر کھانا حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی سچا عیسیٰ ابن مریم تھا تو پھر بتائیں اس نے کتنے خنزیروں کو قتل کیا اور کتنے لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا؟ یہ کام اس نے نہیں کیا. اور خنزیروں کو ابھی حرام قرار نہیں دیا گیا، یہاں بھی کھاتے ہیں، ساری دنیا میں کھاتے ہیں لوگ. تو یہ دلیل ہے دوسری اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لائے. تیسری چیز وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو جزیہ کے نظام کو ختم کر دیں گے. جزیہ کا معنی ہے ٹیکس. ٹیکس کے نظام کو ختم کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیکس لیا جاتا ہے اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلم لوگوں سے، کیونکہ جو اسلامی ملک میں مسلمان لوگ رہتے ہیں وہ تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی، ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ٹیکس کے نظام کو کیوں ختم کریں گے؟ اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ساری دنیا سے کفر مٹ جائے گا. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تکون الملل ملۃ واحدہ، کہ ساری ملتیں ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، اور ایک ملت اسلام ہی باقی رہ جائے گی. جب ساری دنیا میں ایک ملت اسلامیہ باقی ہوگی، کوئی کفر کی دنیا نہیں ہوگی، دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوگا، تو آپ بتائیں ٹیکس کس سے لینا ہے؟ ٹیکس تو لینا تھا اسلامی مملکت میں رہنے والے کافروں سے، اور کافر تو ہے کوئی نہ، اس لیے ٹیکس کے نظام کو ختم کریں گے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا دنیا سے ٹیکس ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا. یہ تیسری دلیل ہے کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، اور یہ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی بھی تیسری دلیل ہے. اور آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَفِيضُ الْمَالِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو مال کی بہتات ہو جائے گی، مال پانی کی طرح بہنے لگ جائے گا. اب بتائیں اب مال ایسا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اتنا زیادہ مال ہوگا کہ لوگ اپنی جھولیوں میں ڈال کر بازاروں میں لے آئیں گے کہ ہماری زکوٰۃ وصول کر لو، زکوٰۃ وصول کر لو. کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ہوگا. آج اگر ایسا کام ہو چکا ہوتا، یہ ہر روز کی ڈکیتیاں اور مانگنے والے فقیر یہ ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف نہیں لائے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جو عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے. حضرات محترم، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا مرزا قادیانی کو بڑا شاق گزرتا تھا، اس لیے حضرت نے جو شروع کیا تھا موضوع معراج کا، مرزا قادیانی نے حضور علیہ السلام کے معراج جسمانی کا انکار کیا. انکار کیونکہ وہ جیسے ہم ان کا
اوپر جانا ہی انکار کریں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا بھی انکار کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ختم نبوت کے مشن پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ لوگوں کا پورے ہانگ کانگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں دعوت دی اور آپ لوگوں سے ملاقات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.